السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلام کے بدیہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل فرمایا وہ محفوظ ہے اسی طریقے سے جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی کسی آیت کا انکار کر دے کہ اس کی آیتیں محفوظ نہیں، کلمات محفوظ نہیں، لوگوں رد و بدل کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی، تو یہ کفر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ قرآن میں تحریف دو طرح سے کی گئی، ایک تحریف معنوی، یعنی قرآن کے معنی کو بدلا گیا، اور سب سے پہلے جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا وہ خوارج ہیں۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت جو ان کے دین اور ان کے مذہب کی بنیاد ہے، اس آیت کا غلط معنی لیا۔ صحابہ اور تابعین سلف صالحین نے اس کا جو معنی بیان کیا، اس معنی سے ہٹ کر کے دوسرا معنی انہوں نے لیا، اور اس طریقے سے قرآن میں تحریف معنوی کے مرتکب قرار پائے۔ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی فرقے ہیں، اہل باطل، روافض، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، اہل بدعت، اہل شرک، اہل خرافات، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لوگوں نے قرآن میں تحریف معنوی کا ارتکاب کیا، جرم کیا۔ اگر کوئی جماعت اور فرقہ محفوظ رہا تو وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والا فرقہ، جنہیں ہم سلفی یا اہل سنت والجماعت یا اہل الاثر یا اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے باقی اور لوگوں نے قرآن کریم میں معنوی تحریف کا ارتکاب کیا۔ آج ہماری گفتگو تحریف معنوی کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ تحریف لفظی کے تعلق سے ہے کہ قرآن کریم میں جو روافض ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنا عقیدہ بنایا کہ قرآن کریم اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو لوگوں نے بدل دیا، صحابہ نے بدل دیا، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر ان کے لوگوں کا اجماع ہے، سمجھ لیجئے، اور بڑے بڑے ان کے علماء نے اور ائمہ نے روافض کے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور جو ان کے طریقے سے الگ جو لوگ ہیں، یعنی جو اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ان علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ روافض اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ تحریف کی گئی اور قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہا۔ ان کے علماء نے بھی باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا اور اقرار کیا اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے بیان کیا۔ جب عقیدہ ان کا یہ ٹھہرا تو ظاہر بات ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر قرآن کریم میں ایک آیت کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ لوگ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا کہ ایک آیت نہیں بلکہ جس طریقے سے آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس طرح کے ان کے پاس الگ قرآن موجود ہے۔ کتنی صورتیں، بلکہ لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے 40 پارے ہیں 30 پاروں کے علاوہ، اور اس طریقے سے قرآن کریم میں تحریف کے وہ لوگ باقاعدہ قائل ہیں، اور ان کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ میں چند علماء کے نام آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ایک ان کے بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے حسین بن محمد الطبرسی۔ ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہی رکھا انہوں نے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یعنی اس بات کا بیان کہ قرآن کریم رب الارباب کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کے اندر تحریف واقع ہوئی ہے
اور انہوں نے باقاعدہ علماء سے بیان کیا اپنے، اور جو ان کے ائمہ ہیں ان کے طریق سے باقاعدہ بیان کیا، اور دلیلیں دی، نصوص پیش کیے کہ اس کے تعلق سے خبریں متواتر ہیں، ہمارے یہاں مستفیض خبریں ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تحریف کر دی گئی، اور یہ طبرسی کی وہی حیثیت ہے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں، ہمارے یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، طبرسی کی ان کے ہاں وہی حیثیت ہے۔ اس طریقے سے ابو الحسن العاملی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام میرات الانوار، اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے اعلم ان الحق الذي لا محيص عنه بحسب الاخبار المتواترة الآتية وغيرها، اس بات کو جان لو کہ وہ حق جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ان اخبار کے مطابق جو ہم تک پہنچی ہیں یا آنے والی اس کتاب کے اندر جو انہوں نے کتاب لکھی، اور وہ اخبار جو متواتر ہیں، یعنی ان کے علماء سے، ان کے ائمہ سے جو اخبار اور دلیلیں ان کے پاس موجود ہیں، جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان ھذا القرآن الذی بین ایدینا، کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، قد وقع فیہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء من التغیرات، کہ اس قرآن میں اللہ کے رسول کے بعد تغیرات اور تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، اور تغییر اور تحریف واقع ہو گیا تھا۔ وہ اسقط الذین جمعوہ، اور جنہوں نے اس کو جمع کیا تھا انہوں نے ختم کر دیا یا گرا دیا، بعدہ کثیر من الکلمات والآیات، یعنی ہمارے نبی کے بعد بہت ساری کلمات اور بہت ساری آیتوں کو انہوں نے ساقط کر دیا، حذف کر دیا۔ یہ ابو الحسن العاملی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے ایک بڑے عالم محمد بن محمد النعمان المفید ان کا لقب، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان الاخبار جاءت مستفیدہ عن ائمۃ الہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم باختلاف القرآن، کہ ہمارے پاس ائمۃ الہدی، آل محمد کے جو ائمۃ ہدی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ مستفیض یعنی مشہور اخبار ہیں ان کی طرف سے قرآن میں اختلاف کا۔ وما احدث بعض الظالمین فیہ من الحذف والنقصان، اور جو بعض ظالموں نے قرآن کریم کے اندر حذف اور کمی کر دی، اس کے تعلق سے ان کے پاس جو ائمہ ہیں ان کی طرف سے مشہور اخبار اور روایتیں موجود ہیں، اور یہاں ظالمین سے مراد ان کی کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اسی لیے نعمت اللہ جزائری، یہ بھی ان کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی بات لکھی ہے کہ اپنی کتاب کے اندر نعمت اللہ الجزائری نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کریم لکھا، اور 6 مہینے تک وہ چھپے رہے، قرآن کریم لکھتے رہے، اور جو قرآن کریم تیار ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا۔ رضی اللہ عنہ میں نے کہا ہے، اس نے رضی اللہ عنہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ ان کو صحابہ سے دشمنی ہے، عداوت ہے، ابو بکر و عمر عثمان اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام سب سے ان کو عداوت اور دشمنی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر کے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب یہ قرآن تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر یہ قرآن ان کے بیٹے کے پاس آیا، اور اس طریقے سے ان کے جو ائمہ ہیں روافظ کے، ان کے پاس وہ آتا رہا، یہاں تک کہ ان کا جو آخری امام ہے ان کے پاس وہ قرآن محفوظ ہے۔ اسی لیے یہ لوگ شب برات مناتے ہیں، اور شب برات میں باقاعدہ قرآن کریم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کریم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کے نام سے لوگ مناتے ہیں، کیونکہ ان کا جو امام ہے 14 تاریخ کو ان کے عقیدے کے مطابق پیدا ہوا شعبان کی، لہذا وہ شب برات مناتے ہیں۔ اور چونکہ وہ قرآن جو اصلی قرآن ہے جسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تھا 6 مہینے چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے، یہ سب جھوٹ ہے، علی رضی اللہ عنہ پر تہمت اور الزام تراشی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے ظالم اور کذاب قوم ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ رافضہ سے بڑھ کر کے کوئی جھوٹی قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ یہود و نصارہ اور اس طریقے سے مشرکین، بت پرست، سب سے زیادہ جھوٹی قوم اگر دنیا کے اندر ہے تو روافض ہیں، اور روافض کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس طرح کی باتیں بیان کی، علی رضی اللہ عنہ پر الزام ہے، یہ علی پر تہمت ہے رضی اللہ عنہ پر۔ انہوں نے کوئی ایسی کتاب ایسا نہیں کہا اور نہ کچھ ایسا لکھا ہے، ان پر الزام تراشی کیا ہے، جھوٹ بات گاڑا ہے، باندھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان لوگوں نے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن لکھا ان کے ذریعے سے ان کے ائمہ تک آیا، اور وہ قرآن ان کے امام کے پاس جو عراق کی کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے وہ لوگ شب برات مناتے ہیں۔ برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری
اور شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، بیزاری والی رات۔ بیزاری والی رات کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو اہل سنت اور جماعت کے پاس، سنی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ہم اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ وہ قرآن جو آپ کے پاس محفوظ ہے، اس قرآن کو لے کر کے آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ اور یہ لوگ باقاعدہ دریا اور نہروں کے اندر چٹھیاں لکھتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھولے بھالے کچھ مسلمان جو حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کا مطلب یہ کہ اس جہنم سے بیزاری والی رات۔ حالانکہ شعبان، یہ 14 تاریخ شعبان، یہ جہنم سے بیزاری والی رات نہیں ہے۔ بیزاری والی راتیں رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہیں، جن راتوں میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یا عرفہ کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے اندر جھوٹ اڑایا گیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ بیزاری والی رات، جہنم سے بیزاری والی رات۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار دغاباز لوگ ہیں، اور انہوں نے جھوٹ لوگوں کے اندر عام کیا کہ شب برات سے مراد یہ ہے۔ حالانکہ شب برات سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے بیزاری والی رات۔ تو باقاعدہ ان کا عقیدہ ہی ہے۔ نعمت اللہ الجزائری نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن تھا، جو انہوں نے لکھا، وہ تحریف سے خالی ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ صحابہ نے قرآن میں تحریف کیا تھا اور بدل دیا تھا، اور یہ باقاعدہ اس نے لکھی ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں متواتر طریقے ثابت ہے۔ یعنی ان کے جو علماء اور ائمہ ہیں، ان کے جو روات ہیں دین کے، ان سے باقاعدہ ثابت شدہ امر ہے، اس میں کسی شک اور شبہے والی بات نہیں ہے، متواتر ہے یہ بات ان کے ہاں، ان کے علماء نے باقاعدہ باتیں لکھی ہیں۔ اس طریقے سے الفیض الکاشانی نے، جس کی کتاب ہے تفسیر، اس نے اپنی کتاب کے اندر بات بیان کی ہے، الشافی کے نام سے اس کی تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ اس طریقے سے محمد باقر المجلسی، اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ اور کن کن لوگوں کی ہم آپ کے سامنے بات بیان کریں اور ان کے اقوال کو بیان کریں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم محرف ہو گیا ہے، قرآن کریم کے اندر تحریف کر دیا گیا، قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا۔ یہ عقیدہ، یہ قرآن کا انکار ہے، اللہ رب العالمین پر عجز کا الزام لگانا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت سے محفوظ رہ گیا، یعنی نہیں کر سکا، اور قرآن کریم کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، اور لوگوں نے قرآن کریم کو بدل دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا اصلی کلام اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا، لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ تو یہ بہت خطیر عقیدہ ہے، اور اس طریقے سے ممکن ہے جو ان کے عوام ہوں، یا اس طریقے سے جو ان پڑھ جاہل لوگ انہیں اس عقیدے کا علم نہ ہو، لیکن ان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور ان کا جو علماء طبقہ ہے، وہ باقاعدہ اس بات کے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور اپنی بھی کتابوں کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے قرآن کریم میں تحریف کے تعلق سے۔ تو اگر ایک آیت کا کوئی انکار کر دے تو اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اور اس طریقے سے مسلمانوں کا، علماء کا، محدثین کا، سب کا اجماع ہے کہ وہ اسلام پر باقی نہیں رہتا اگر ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے، کیونکہ قرآن کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے، اور اس طریقے دین کو ختم کر دینے والی بات ہے کہ جب قرآن ہی محفوظ نہیں رہے گا تو دین بھی محفوظ نہیں رہ جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے ان کے جو عوام ہوں یا جو ان پڑھ اور جاہل طبقہ ہو، انہیں اس حقیقت کا علم نہ ہو، لیکن ان کے جو علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقاعدہ وہ اس عقیدے کو بیان کرتے، اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ جی ابھی دیکھیے محرم کی 10 تاریخ آج ہمارے ملک کے لحاظ سے بر صغیر میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور کس طریقے سے انہیں ملعون نعوذ باللہ اور جہنمی اور کافر قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن میں بدل تحریف کر دیا، قرآن کو ان لوگوں نے بدل دیا، پورا دین بدل دیا، اس طرح کا عقیدہ ان کا ہے۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو ان پر الزام نہیں ہے۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، چاہے ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ ہم حقائق کی دنیا میں جیتے ہیں اور حقائق ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے ان کی کتابوں کو، ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ممکن ہے کوئی کسی سے آپ بیان کریں تو وہ تقیہ کی بنیاد پر اس بات کا انکار کر جائے۔ خود نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے تقیہ کے طور پر اس قرآن کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا، نہیں پیش کیا کہ امت کے اندر بلبلہ ہو جائے گا، شور ہنگامہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن لوگوں نے ماننا شروع کر دیا ہے
تو لوگ اس قرآن کو پھر نہیں مانیں گے، ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اس لیے تقیہ کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو نہیں پیش کیا۔ یہ باقاعدہ نعمت اللہ جزائری نے بیان کیا، اور ان کے دین کا ایک اہم اصول تقیہ بھی ہے، اس لیے وہ تقیہ بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے اگر آپ کسی سے بات بیان کریں تو کہہ جائے، جھوٹ بول جائے، وہ کہے کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بالکل انکار کر دیں گے، کیونکہ دنیا کی سب سے جھوٹی قوم اگر کوئی ہے تو روافض ہیں، گدھے ہیں، ان کو باقاعدہ گدھا حمیر کہا گیا ہے، جھوٹی قوم ہے یہ جو روافض ہیں، تو انکار کر دیں گے اور دل میں رکھیں گے کہ ہاں ہمارا عقیدہ ہے اور ہم تقیتاً یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کے دین کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم اصول اور رکن ہے تقیہ کرنا۔ جی، تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس طریقے سے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر اپنے بیان کیا ہے، ایک باقاعدہ باب قائم کیا کہ باب ما جاء من الحجہ فی الرد علی من طعن فی القرآن وخالف مصحف عثمان بالزیادۃ والنقصان۔ باقاعدہ انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ ان لوگوں پر رد جنہوں نے قرآن کریم کے اندر طعن کیا ہے اور اس طریقے سے مصحف عثمان کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اس کے اندر زیادتی اور کمی کر دی گئی ہے، باقاعدہ باب باندھا انہوں نے اور ان کے تعلق سے باتیں بیان کی۔ اور اس طریقے سے ایک عالم ہے جو ہرات کے رہنے والے تھے، علی القاری الحروی ان کا نام تھا، انہوں نے کتاب لکھی شم العوارض بذم الروافض، اور یہ اس زمانے کے عالم ہیں جب ایران سنیت سے شیعیت کی طرف، رافضیت کی طرف تبدیل ہو رہا تھا، اور جو سنی مسلمان تھے ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ یہ اس زمانے کے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ وہ پھر وہاں سے بھاگ کر کے مکہ آ گئے اور انہوں نے کتاب لکھی شم العوارض بذم الروافض، اس عالم دین نے، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے یا نماز کے اندر ہاتھ باندھتے تھے تو باقاعدہ انہیں نماز کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا یا نماز کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا، یا جو وضو کے اندر اپنے پاؤں کو دھلتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ لوگ اپنے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھلتے نہیں ہیں روافض، اور یہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جن کو دیکھتے تھے کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران رافضیت کی طرف جا رہا تھا اور اس طریقے سے سنیت کا خاتمہ وہاں پر ہو رہا تھا، تو اس وقت اتنا ظلم ڈھایا گیا سنی مسلمانوں پر کہ اس طریقے سے ان کا قتل عام کیا گیا، اور یہ چیز آج بھی رائج ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں ایران کے اندر یہ لوگ کس طرح سے احواز جو عربی قبیلہ ہے اور پوری آبادی عربوں کی ہے کس طریقے سے ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ دیکھیں وہاں پر ابو بکر، عمر، عثمان اور اس طریقے سے معاویہ، یزید اور عائشہ اور حفصہ اور اس طریقے کے ناموں پر کس قدر پابندی لگائی گئی ہوئی، قرآن کو یاد کرنے پر پابندی، عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے پر پابندی، اور اس طریقے سے جمعہ اور جماعت کی پابندی، تمام چیزوں کی پابندی، مساجد کی پابندی کہ آپ وہاں مساجد تعمیر نہیں کر سکتے، اس طرح کی پابندیاں، اس طرح ظلم کرتے ہیں لوگ اہل سنت والجماعت اور سنی مسلمانوں پر کہ آج کی بات نہیں ہے، زمانے سے بات چلی آ رہی ہے، ظالم قوم ہے یہ، اور اس طریقے سے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ آج میڈیا کے اندر ساری باتیں نہیں آتی ہیں، کتنے معصوم بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو صرف اسی جرم میں کہ قرآن کے حافظ ہیں، ابو بکر و عمر ان کا نام ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، باقاعدہ ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر پھانسی دی جاتی ہے تو ایران کے اندر پھانسی دی جاتی ہے بچوں کو اور عورتوں کو۔ جی ہاں، تو یہ صورتحال ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر اہل سنت والجماعت کا اور وہ دین جو اللہ رب العالمین نے نبی کو دے کر کے بھیجا تھا کس طریقے سے کہ خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نام لیواؤں پر کس قدر ظلم کیا جاتا ہے اور کس قدر ان پر زیادتی کی جاتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میڈیا کے اندر نہیں آتی ہیں، لیکن مملکت سعودی عرب جب ایک نمر نامی کسی دہشت گرد کو پھانسی دے دیتا ہے تو پوری دنیا سعودی عرب کے خلاف ہو جاتی ہے کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ تو حق کی آواز کے خلاف ہے۔ جو دہشت گرد تھا بہت سارے جرائم کے اندر ملوث تھا اور پائے ثبوت کے بعد پہنچ چکی تھی کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، لیکن سعودی عرب کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ لیکن اسی ایران کے اندر کتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، کیونکہ میڈیا یہودیوں کا ہے، پارسیوں کا ہے، ان لوگوں کا میڈیا ہے جو دشمنان اسلام، ان کا میڈیا ہے، اور اس طریقے سے جو صحافی ہیں عام طور سے لکھنے والے ہیں وہ سب اسی کے کھاتے ہیں، انہیں کی گنگاتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں نہیں آتی ہیں میڈیا کے اندر، ورنہ کتنا ظلم ہوتا ہے وہاں پر، آپ جا کر خود اندازہ لگائیں۔ لہذا یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے
اور اس طریقے سے اس عقیدے کو باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. یہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہم کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر الزام ہے. انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ان کے علماء نے، اور اس بات کے اقرار و اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ تحریف واقع ہوئی ہے اور قرآن کریم کو بدل دیا گیا ہے. جی تو یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اگر کوئی قرآن کریم میں تعریف کا، حتیٰ کہ ایک آیت کی بھی تعریف کا عقیدہ رکھے یا ایک انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، اور رافضیت سے اور خارجیت سے اور جو بھی باطل عقائد اور مناہج ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، ان کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے، اور سب کو سلف صالحین کے عقید اور منہج پر قائم رکھے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک دو جملے ان کے جو انہوں نے قرآن میں تعریف کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للہدیٰ، یہ سورہ قیامت کی آیت ہے. تو باقاعدہ ان علینا للہدیٰ پڑھتے ہیں لوگ، ان علینا للہدیٰ نہیں پڑھتے. اس طریقے سے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، تو انہوں نے باقاعدہ اضافہ کر دیا وجعلنا علیا صہرک، ہم نے علی کو آپ کا داماد بنا دیا. حالانکہ حضرت عثمان بھی اللہ کے رسول کے داماد تھے، لیکن انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو صرف بیان کیا. تو یہ تعریف کی. ان کے یہاں باقاعدہ ایک صورت ہے جو صورت الولایہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور ان کی امامت کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور نص بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمانوں کے والی ہوں گے اور امیر ہوں گے. اور میں نے بیان کیا کہ باقاعدہ وہ تو کئی پاروں کے قائل ہیں. یہ تو نمونے کے طور پر ایک دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اس طریقے سے امام محب الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شیعوں نے، رافضیوں نے اپنی تالیفات کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، محرف ہو چکا. تو اس طریقے سے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ یہ بات بیان کی ہے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں. اسی طریقے سے جو روافض ہیں وہ بھی باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تعریف واقع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس خرافات سے، اس باطل عقیدے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اور جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.